أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربی حروف کی آسان پہچان میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ معزز طلباء، ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے انار کی تصویر ہے۔ جی ہاں جی، الف انار، آپ سب نے اپنے بک میں پڑھا ہوگا الف انار، اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی، پی فار پوم گرینیٹ، پی فار پوم گرینیٹ، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں رمان۔ ویری گڈ، آپ کو پتہ ہے ہم رمانن لکھیں گے تو رمانن، لیکن چونکہ ہم نے آگے نہیں پڑھنا تو صرف اس کو رمان پڑھیں گے بس۔ یہ جو دو پیش آگے نہیں پڑھ رہے ہم، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ساکت کر دیتے ہیں، یعنی آگے نہیں پڑھتے ہم۔ رمان کے شروع میں دیکھیں یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ویری گڈ، یہ رمان را ہے، را سے رمان۔ عربی میں اس کو بالکل ویسے ہی لکھیں گے جیسے اردو میں رے لکھتے ہیں، عربی میں اس کو را رمان۔ جی ویری گڈ، رمان، یہ والے جو رمان بہت مزے کا پھل ہے، آپ سب نے کھایا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو رمان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رمان کا ذکر قرآن مجید میں، یعنی انار کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 99 اور 141 میں، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 68 جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کیا گیا ہے۔ انار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، نعمت، جنتی پھلوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی انار جنت کا پھل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کھولیں تو اس کے اندر بہت سارے دانے ہوتے ہیں جن کے اندر رس ہوتا ہے، پھر اس کے اندر پردے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خاص طریقے سے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنتی پھلوں میں سے ایک پھل کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، جو اپنی شکل، ذائقہ اور غذائیت میں منفرد ہے۔ جی دیکھیں، ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ رمان، جسے اردو میں انار اور انگلش میں پوم گرینیٹ، اور جی عربی میں رمان، جس کو را کیسے لکھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے تو را، الف را والی آواز آئے گی، لیکن جب اس کو لکھیں گے عربی میں تو بالکل جیسے اردو میں رے لکھتے ہیں، ایسے ہی عربی میں اس کو لکھ کر، لیکن اس کو جب بولیں گے تو را بولیں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 99 یعنی 99 اور 141 یعنی 141، اور سورہ الرحمن کی آیت نمبر 68 یعنی 68 میں کیا گیا ہے۔ اور انار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، نعمت اور جنتی پھلوں میں سے ایک طور پر بیان کیا گیا ہے، جو اپنی شکل، ذائقہ اور غذائیت میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ تو کون کون بچہ مجھے قرآن مجید کی ان آیات سے ڈھونڈ کر بتائے گا کہ اس نے یہ والا لفظ قرآن مجید میں دیکھ لیا تھا؟ انشاءاللہ سب بچے مل کر یہ بتائیں گے اور یہ ڈھونڈیں گے کہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی ان آیات میں اور سورہ الرحمن کی ان آیات میں انہوں نے یہ لفظ رمان پڑھا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لفظ را سے اور کتنے الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، را سے کچھ اور الفاظ ہیں جن سے، جیسے رأسن، اب لکھنے میں رأسن،
لیکن یہ راس. تو یہ الف کے اوپر چونکہ کوئی زبر نہیں ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم ذرا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، راس. تو یہ راس کو اردو میں کہتے ہیں سر، یعنی جو آپ کا ہیڈ ہے اس کو عربی میں، جی یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ عربی میں ہیڈ یعنی سر کو کیا کہتے ہیں؟ راس. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ نام ہوتا ہے، بہت سارے فرینڈس کا، آپ کے کزن میں ہو سکتا ہے، آپ بچوں کے بھی نام ہوں. رعوف. رعوف کا مطلب ہوتا ہے بہت نرمی کرنے والا یا بہت شفقت کرنے والا، یعنی ایکسٹریم مرسی. انگلش میں کہیں گے ایکسٹریم مرسی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں رب. رب کا لفظ تو آپ نے پڑھتا نا، الحمد للہ رب العالمین ایسے ہم پڑھتے ہیں. تو رب، تو یہ رب اردو میں بھی رب بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی یہ ہے لفظ رب کا کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ یعنی گریجولی اس کو نشو و نما دے کر درجہ کمال تک پہنچانے والا. جیسے ایک بیج ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ایک بہت بڑا درخت بنا دیتا ہے. ہم بھی ابھی چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو خوراک کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم میں، باڈی میں ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو ہم آہستہ 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 بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں پہلے ایک بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ سیکھ سکیں، تو ہم اس سے بھی بڑے، یعنی علم میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ جو بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ کو رب کہا جاتا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو ہمیں کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو و نما دے کر درجہ کمال تک پہنچانے والا، وہ پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انگلش میں کیا کہیں گے؟ جی نرچورنگ، یعنی تربیت کرنے والا. تو اسی طرح ربط. ربط یہ دیکھیں رابطہ جیسے ہوتا ہے، اسی طرح ربط تو باہمی تعلق یعنی بائنڈنگ یا کنیکشن، انگلش میں بائنڈنگ یا کنیکشن. اور اسی طرح یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی رجیم. تو یہ بھی آ گیا، لفظ را سے شروع ہوتا ہے. اس کو کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا، یعنی شیطان الرجیم. شیطان کو الرجیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا ہے، یعنی اس کو سٹونڈ، یعنی اس کو جیسے کسی کو پتھر مار کے بھگا دیتے ہیں، یہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا را کے سارے الفاظ ہو گئے. آج ہمارا یہ والا سبق بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. فی امان اللہ و رسولہ.